MYDF میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم. لبیک اللہم لبیک. ہمارے ایک اور عزیز ہیں، ان کے بھی کچھ سوالات ہیں آپ سے. جناب حمزہ کلیم جیت پور والا صاحب. حمزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ بار بار حج کرنا مناسب ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور اچھا کام کر لوں میں؟ یہ عام طور پر خاص کر جو ایک لبرل ٹائپ کا جو ایک طبقہ ہے ان کی طرف سے خاص کر یہ سوالات بہت آتے ہیں کہ جب بھی قربانی کے ایام میں آتے ہیں تو قربانی کے اوپر ان کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی قربانی اتنے سے اور اتنے لاکھوں کی قربانی سے، اتنی زیادہ قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر لینی چاہیے، یتیم بیٹی کی شادی کر لینی چاہیے، ویلفیئر کے دوسرے کے بہت سارے کام کر لینی چاہیے. اور پھر اسی طرح جب حج کا سیزن آتا ہے تو پھر ان کو یہاں پھر ہمدردیاں سمیٹے شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ اگر حج کر لیا چلو سمجھ میں آتا ہے کہ فرض تھا، لیکن بار بار حج کرنا تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی کسی غریب کی، یتیم کی، مسکین کی، ان کی مدد کر لینی چاہیے. تو یہی سوال آپ کی طرف سے جو بھی آیا ہے کہ بھئی اگر ایک دفعہ حج کر لینے کے بعد بار بار حج کر لینا چاہیے اور یا یہ کہ کوئی اور دوسرا اچھا نئے کام کر لینا چاہیے. تو اس کا جواب یہ دیکھو، یہاں پر ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے اور حالات کو دیکھ لینا چاہیے. بذات خود ایک سے زیادہ حج کرنا کوئی ممنوع بھی نہیں ہے اور قبیح بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے اور کوئی اس کو منع بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ خود بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج تو آپ نے جو کیا تھا وہ اپنی آخری عمر میں کیا تھا، اور یقیناً کہ اگر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اور زندگی عطا فرماتے، آپ اور حیات رہتے تو آپ اور حج بھی کرتے، لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ حج کرنے کے بعد آپ کا آخری سال تھا، اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملا. لیکن مدینہ منورہ جانے سے پہلے مکی زندگی میں نبی علیہ السلام نے ہر سال حج کیا ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عمریں ادا کیے. یعنی آپ نے بذات خود نہ یہ تصور پیش کیا، نہ خود اپنے عمل سے، اور نہ کسی کو بولا کہ چلو ایک عمرہ تو میرے اوپر اپنی زندگی میں ایک بار ضروری تھا میں نے کر لیا، یہ باقی 3 عمرے میں نے کس زمرے میں کر لیے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، پہلا سال تو وہ فتنہ فساد کھڑے ہو گئے تھے ان کے دور میں اور بہت سارے لوگ اسلام سے وہ پھر رہے تھے، تو پہلا سال تو جنگوں میں اور مسائل اور حالات کے وہ اسٹیبلٹی میں گزر گئے تھے. لیکن دوسرے سال نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باوجود اس کے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا تھا اور تمام صحابہ اور خلفائے راشدین نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام صحابہ کو لے کے اب حج کے تشریف لے چلے. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 سال آپ نے لگاتار حج کیے اپنے تمام ساتھیوں سمیت. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ معاشی مسائل کو سمجھنے والا، سماجی مسائل کو سمجھنے والا، ان سے زیادہ عدل و انصاف والا دنیا میں، یعنی اس کیٹیگری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا عدل و انصاف تھا زمانے میں دوبارہ وہ عدل و انصاف نہیں آیا. لیکن آپ نے 10 سال لگاتار خود بھی حج کیے اور آپ کے بعد ساتھ خلفائے راشدین بھی نے کیے اور صحابہ کرام نے بھی کیے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زندگی میں، اپنے جب ان کے دور خلافت تھا تو اپنے تمام صحابہ سمیت اپنے وہ حج کیا. چونکہ حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں وہ فتنی شروع ہو گئے، جنگیں شروع ہو گئی تھی اور پھر آپ کو موقع نہیں ملا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے بعد اپنے سابقات تمام 3 خلفاء تھے، تینوں کے ساتھ اپنے حج کیا تھا. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لگاتار پیدل حج کیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 12 سال لگاتار پیدل حج کیے. تو ایک تصور تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی بذات خود ایک سے زیادہ حج کرنا وہ کوئی ممنوع نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، اور جس کو جتنا اللہ موقع دے، پیسہ دے، دولت دے، زیادہ سے زیادہ حج کرے، زیادہ سے زیادہ عمرے کرے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے. ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے. اور پھر ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرے اور حج کو لگاتار پے در پے کرو، ایک دوسرے کے بعد یقیناً کرتے رہو.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میرے ارد گرد بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ غریب ہوتے ہیں، یتیم مسکین ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لیکن میں ہر سال بار بار حج کر رہا ہوں۔ اگر کہیں پر کسی علاقے میں خاص ایسے حالات ہیں، مثلا کرونا کے حالات آ گئے، کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی ناگہانی بیماری آ گئی، یا میرے علاقے میں، میرے ماحول میں، میرے محلے میں واقعتاً کو ایسا سیریس ایشو ہے جو فائنانشل کرائسس کی وجہ سے وہ بیچارے پریشان ہیں، تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ پہلے وہ اپنے ارد گرد کے غریبوں کی مدد بھی کرے، یہ کام بھی کرے، اور ساتھ میں اگر اللہ استطاعت دے تو حج کو بھی جائے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ میرا پڑوسی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، میرا پڑوسی اس کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے لیے مکان اور چھت اور سایہ نہیں ہے، اور میں ہر سال عمرے بھی کر رہا ہوں اور حج بھی کر رہا ہوں، اور مجھے اپنے پڑوسی کا، اپنے کسی رشتہ دار کا، اپنے دوست احباب کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس طرح کے لاپرواہ بن کے بار بار حج کرنا، اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ بار بار حج کرے، بار بار عمرہ کرے، کہ پہلے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ وہ شخص قطعاً مومن نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی یعنی بھوکا سوئے رہے۔ اسی طرح وہ سارے مسائل ہمارے معاشرتی کہ جہاں پر ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ معاشی مسائل کی وجہ سے دوچار ہیں، پریشان ہیں، ایسے مخصوص حالات میں بار بار حج کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ان مسائل کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام نے ان چیزوں کی بھی ترغیب دی ہے اور اس پر زیادہ زور دیا ہے، اور ان حالات میں بہتر یہی ہے کہ دوسرا اور تیسرا اور چوتھا یا اس سے زیادہ حج نہ کی جائے، پہلے اپنے ان کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ وہی اجر دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ حج پر دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت جزاک اللہ۔